تو یہ خوئے حریری، ریشمی فکر اور سوچ، یہ لچک، یہ نرمی پھول کو محفوظ نہیں رہنے دے گی۔ حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے کانٹوں میں ہو کر خوئے حریری۔ انسان نے تاریخی طور پہ جب تک فطرت کو سنبھالے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا ہے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ٹائم آتا ہے، اور جو شادی کا، فطرت کا، نسل بڑھانے کا ایک سیٹ اپ تھا، طریقہ کار تھا، اللہ نے وہ جاری و ساری رکھا۔ انسانیت چلتی ہے۔ قابیل کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو میری ہے میں اسے قبول کرنے والا نہیں، اور جو میرے بھائی کی ہے وہ میری نظروں میں اچھی ہے، وہ میری ہونی چاہیے۔ اللہ کی قدرت پر، فطرت پر، تقدیر پر، رب کی رضا پر یہ بندہ راضی نہیں ہوگا۔ عورت کے ساتھ اس تعلق میں جو اللہ نے فطرتی رکھا ہے، ایک کشش رکھی ہے، چاہت، تڑپ، آرزو، تمنا رکھی ہے۔ اس کا پیچھے مقصد ہے کہ ماحول حیات، انسانی نسل پاکیزگی کے ساتھ، عمدگی اور شائستگی کے ساتھ، پورے وقار اور زبردست معیار کے ساتھ، خالصتاً انسانی وجود کے ساتھ نسبت پائے، اور اس کی اساس ہو، بنیاد ہو، اس کی بیک پہ خالص اور مخلص لوگ پشت پہ کھڑے ہوں، اور اس کا سلسلہ نسب ایک خاندانی حسب و نسب رہا۔ قابیل بگڑا، حابیل سے لڑا، اور فطرت کے خلاف جا کے، اگرچہ مطالبہ ایک عورت کا ہی تھا، یہ دنیا کا پہلا قتل عورت کے نام پہ، پیار اور چاہت کے نام پہ، حسن اور جمال کے نام پہ، خواہشات اور لذات کے نام پہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کتاب اللہ کا حصہ بنا دیا۔ معاملہ چلتا ہے، بگڑتا ہے، اپ ڈاؤن ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آیا انسان فطرت سے پھر بہتا۔ جناب لوط علیہ السلام کی قوم آئی۔ اس قوم نے انسانی حسب و نسب کو، اس کی آبیاری کو، اس کی حفاظت اور نگرانی کو، حیات انسانی کے تسلسل کو سائڈ پہ رکھ کر کے اللہ کی اس فطرت کو، مرد اور عورت کے تعلق کو ہم جنس پرستی میں بدل دیا کہ مرد مرد کے لیے کافی ہے، عورت عورت کا معاملہ جانے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پہ اس کا ذکر کیا ہے۔ اس خلاف فطرت واقعہ اور اس کے ساتھ ہونے والی کیفیات، واقعات، حالات، اس کی سزا و جزا کو میں 2 جگہ سے کتاب اللہ سے ذکر کر کے بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، یہ سورہ ہود ہے اور اس کی آیت نمبر 77 ہے، کہ جب ہمارے نمائندے فرشتے، ملائکہ، ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر وحی لے کر کے ہمارے رسول جناب لوط علیہ السلام کے پاس آئے، جب بھی لوط علیہ السلام کے پاس وحی آتی تھی تو خوش ہوتے تھے، مگر آج پیغمبر کو رب نے محسوس نہیں ہونے دیا۔ ان فرشتوں کو انسانی نوجوانوں اور بچوں کی شکل میں، لڑکوں کی شکل میں بھیجا۔ اللہ کے اپنے فیصلے، اپنے طریقے ہیں پکڑ کے۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب موقع بھی دیتا ہے، ڈھیل بھی دیتا ہے، چانس بھی دیتا ہے، مگر تیرے رب کی لگی ہوئی گھات معلوم نہیں کہ کس وقت رسی کھینچ لی جائے، شکنجہ ٹائٹ کر دیا جائے، اور قدرت اپنے قانون کو حرکت میں دے کے
کسی لشکر سے کام لے لیں، یہ فرشتے پہنچے ہیں، سی علیہم، ان لڑکوں کو اپنی بستی میں، اپنی آبادی میں دیکھ کے جناب لوط علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی، بہت برا لگا، وَذَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، ویلکم کے لیے، خوش آمدید کہنے کے لیے بازو نہیں کھلے، تنگ پڑ گئے۔ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ، اور لوط علیہ السلام اس آزمائش کو دیکھ کے کہنے لگے کہ مجھے میری قوم کا پتہ ہے، اور اس بستی میں، اس آبادی میں نئے مہمان، نوجوان خوبصورت بچے اور لڑکے، اور میری اخلاقیات سے گری ہوئی فطرت میں سے ہٹ کر کے بغاوتوں میں گھری ہوئی قوم کیا کرے گی؟ آج بڑی آزمائش اور مشکل کا دن ہے۔ بچے گھر پہنچے ہیں، وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، میں قرآن مجید کے ان لفظوں کی تعبیر اگر اپنی زبان میں کرنا چاہوں تو سچی بات یہ ہے کہ یہرعون کے لفظ کی وضاحت کے لیے انسان کی خصلت کو، اس کی سرشت کو رال ٹپکاتے ہوئے، ہونٹوں پہ زبانیں پھیرتے ہوئے، آستینیں چڑھائے ہوئے، اور ہر طرح کی گندگی پہ آمادگی کا ذہن لے کے تیار، دوڑتے ہوئے وحشیوں کی طرح، جنگلی جانوروں کی طرح، خونخوار درندے بن کے، ان پھولوں کے دشمن بن کے ان کو مسلنے کے لیے دوڑے گئے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور یہ ان کی گھٹی میں شامل تھی برائی۔ ہم جنس پرستی فطرت سے ہٹ کے یہ برائی اور یہ جرم ان کی گھٹی میں شامل تھا۔ جب انہوں نے اٹیک کیا اور چڑھائی کی کہ یہ بچے نکالو اور ہمارے حوالے کرو، قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، ظالموں، او میری قوم، مجھے کہاں بھیجا گیا ہے؟ کیسے لوگ ہیں آپ؟ تھوڑی سی شرم و حیا کر لو، میرے مہمان ہیں۔ مہمانوں کے معاملے میں رسوا نہ کرو۔ انسان کی آخری انتہا ہوتی ہے کہ انسان کسی کی عزت بچاتے ہوئے اپنی عزت داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ لوط علیہ السلام کہتے ہیں یہ میری بیٹیاں ہیں، آپ نکاح کر لو، قوم کو شرم دلانے کے لیے۔ یہاں سے کچھ لوگوں سے بڑا جرم ہوا ہے اور بہت بڑی غلطی ہوئی، اگر رب معاف کرے۔ جس پیرائے میں گفتگو ہو رہی تھی اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اپنی مرضی کا مقصد آیت سے نکالا، نکل جو رہا تھا۔ کہا لوط علیہ السلام کو پتا تھا معاذ اللہ کہ یہ لوگ تو ہم جنس پرست ہیں، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں، تو بچوں کو بچا کے، مہمانوں کو بچا کے، قوم کو یہ کیوں کہا کہ یہ میری بیٹی ہیں، یہ لے لو؟ اور پتہ بھی تھا کہ قوم لواطت کرتی ہے، وگرنہ ان کی بیویاں تو ان کے گھر بھی تھیں، انہیں ان میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں بڑے لفظوں کو پردہ دے کے اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اصحاب عقل و دانش مارکیٹ کے اندر پائے جانے والے شبہے کو اور اس کے نتیجے میں پائے جانے والے جرم سے ہم معافی مانگ سکیں، توبہ کر سکیں اور بچ سکیں۔ کہتے ہیں اس کی دلیل قرآن میں ہے کہ مرد عورت کے ساتھ، شوہر بیوی کے ساتھ بدفعلی کر سکتا ہے۔ قرآن کی آیت دلیل ہے، اور اسی آیت کو دلیل بناتے ہیں کہ لوط علیہ السلام نے بیٹیاں پیش کر دی۔ اس قدر گری ہوئی سوچ، گھٹیا سوچ اور گھٹیا تعویل میں نے پوری تاریخ میں قرآن مجید کے ترجموں میں اور تفسیروں میں نہیں دیکھی کہ وقت کے نبی کے بارے میں، ان کی بیٹیوں کے بارے میں، ٹھیک ہے قوم تو بری تھی، قرآن کس پیرائے میں کہ ان کو شرم دلا رہا ہے کہ ظالموں شرم کرو، آپ اتنے ہی بے رحم اور بے مروت ہو گئے ہیں تو مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہیں کرو۔ میں زیادہ سے زیادہ بیٹیاں بیٹا تھا نہیں۔ اس سے یہ استدلال کرنا کہ بیوی کے ساتھ یہ معاملہ جائز ہے 100% جرم اور غلطی پہ مبنی معاملہ ہے۔ جب صاحب قرآن نے اس کی وضاحت فرما دی اور کتاب اللہ نے دوسری جگہ اس کا
تذکرہ کر دیا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ. لفظ حرف کھیتی، تیری آبادی، تیری نرسری، تیری نسل جہاں جا کر کے نشو و نما پکڑے، وجود پکڑے، اساس پکڑے، وہاں تک تیرے تعلق کی اجازت ہے. اس تعلق کو حرام قرار دے دیا گیا. وہ ہم جنس پرستی میں ہو، یہ گھر میں اپنے نکاح کے ساتھ، منقوحہ کے ساتھ بھی ہو، تو شریعت نے اسے کہا کہ یہ درست نہیں. ان اطہر لکم، بے شمار یہاں ترجمے کیے گئے. بدخصلتوں نے جس کی جیسی سوچ تھی اس نے ویسا اس کا ترجمہ کیا، لیکن بہرحال پیغمبر کی شان اپنی بیٹیوں کے بارے میں ان کا جو وصف کہہ رہے ہیں کہ یار ان سے نکاح کر کے ایک جائز طریقے سے آنا، وہ ایک بات ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ بے مروتی کے اوپر مت اتری. فاتقوا اللہ، آپ لوگوں کو کسی کا ڈر نہیں، تو جس ذات نے پیدا کیا اور یہ تمہیں طاقت دی ہے اسی سے ڈر جاؤ. یہاں فاتقوا اللہ کا جملہ لا کر کے لوط علیہ السلام نے ایسی چوٹ لگائی ہے، لیکن جس وقت سر پہ بھوت سوار ہوتا ہے نا، اس وقت کوئی جملے، کوئی نصیحتیں، کوئی وصیتیں، حتیٰ کہ ڈنڈے سوٹے مار دھاڑ بھی اس وقت وہ بھی لذت دے رہی ہوتی، اثر نہیں کرتی، اثر نہیں کر رہی ہوتی. خیر، لوط علیہ السلام کہتے ہیں وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي، ظالموں مجھے میرے مہمانوں کے سامنے ان کے معاملے میں رسوا نہ کرو. جب نبی کے گھر آ گئے، اس سے بڑھ کر کے بھی کوئی محفوظ جگہ ہوگی، اور تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے. الیس منکم رجل رشید، یہ عنوان ہے میرے آج کے جمعے کا. الیس منکم رجل رشید، کیا تمہاری پوری قوم کے اندر کوئی ایک بھی فرد ایسا نہیں ہے کہ جو رشید ہو، صحیح بات سمجھ سکے، جو اس بغاوت اور اس جرم اور اس گناہ اور اس آلودگی اور گندگی اور غلاظت سے بچا ہوا ہو؟ الیس منکم رجل رشید، کسی ایک کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. میں فروری کے اس مہینے میں جس تاریخ سے پہلے اس جمعے کے اس خطبے کو اختیار کر رہا ہوں، باہر نکل کے یوں لگتا ہے کہ واقعتاً کوئی انسان رہا ہی نہیں ہے. چہرے نظر آ رہے ہیں مگر انسانیت نہیں دکھ رہی. کتنا پہلے لوط علیہ السلام نے انسانی فطرت کو لگے ہوئے زنگ کو رگڑنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں دنیا میں جتنی تلوار کی کاٹ تیز ہے، جتنی دھار تیز ہے، کائنات کی ساری تلواریں اور تیز دھار آلے ملا لیے جائیں، جتنا اثر اس جملے میں ہے الیس منکم رجل رشید، یا تم میں سے کسی میں بھی حیا نہیں ہے. کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو انسان ہونے کے اور کہلانے کے قابل ہو. اللہ اکبر. ڈھیٹ ڈھیٹ ہی ہوتا ہے. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، کہنے لگے جناب لوط آپ کو پتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں، ہمیں آپ کی بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں تو ورائٹی چاہیے، نیا مال چاہیے، جدیدیت چاہیے، نئی سے نئی آئٹم چاہیے، اور وہ تیرے پاس آئی ہے، وہ نکال لی. اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، ہمارے ارادے کیا ہیں، ہماری وشز کیا ہیں، ہمارے اندر کا من کیا کر رہا ہے، ہم کیا چاہ رہے ہیں، وہ تو جانتا ہے. یہاں بولا تھا لوط علیہ السلام نے، قال لو ان لی بکم قوہ، کاش میرا خاندان مضبوط ہوتا، آج میں پاورفل ہوتا، میرے ساتھ طاقت اور قوت ہوتی، میں تمہارے منہ توڑ کے رکھ دیتا کہ جملے کیا بول رہے ہو. کاش میں تمہیں بتاتا کہ تم کیا کر رہے ہو. تمہارے وجود اور نفس کی یہ بغاوتیں اور شرارتیں اور جرم اور اس کے میدان اور اس کی طرف تمہارا یہ دھیان میں برابر کر کے رکھ دیتا، لیکن کاش میری قوت ہوتی. او آبی الہ رکن شدید، کاش کوئی آج دنیا میں میرا مضبوط سہارا ہوتا. بے شمار اس کے ترجمے، بعض نے یہ بھی کہا کہ کاش کو میرے لیے چھپنے کی جگہ ہوتی، کاش کسی چیز کو میں سہارا بنا کے
ارکان اسلام جس کے اوپر اساس ہے، ارکان کی اسی سے ہوگا۔ پلر اور سٹون کوئی مضبوط چیز ہوتی کہ میں تمہیں بتاتا کہ کیا ہے۔ اللہ اکبر یہ کہنے کے بعد قالوا یا لوط، بچے بولے، آنے والے نوجوان بولے یا لوط ان رسل ربک، آپ مطمئن ہیں ہم لڑکوں کی شکل میں تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم تیری قوم کو ان کا پانی جو اندر کا طوفان پکڑ رہا ہے، سونامی بن کے امڑ آیا ہے اور یہ انسانیت کو اور فطرت کو مل کے میٹ کرنے چلا ہے، ان طوفانوں کے خلاف کوئی کھڑا ہو کے بند نہیں باندھ سکا، وقت کے پیغمبر کو بھی بے بس کر دیا گیا، لاچار کر دیا گیا۔ سنیے ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ تیرا کچھ نہیں کر سکیں گے، ہمارا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ آپ کیا کریں؟ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، ہم آپ کے گھر ہی ہیں، جب رات ہو اندھیرا چھا جائے تو آپ اپنے اہل خانہ کو لے کے اس بستی سے نکل جائیں، آپ یہاں سے باہر چلے جائیں۔ حضرات کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ میں آپ جو تھوڑا بہت غیرت مند، حیادار، سمجھدار، صاحب شعور بندہ ہے کہ زمین منہ کھول لے کہیں چلے جائیں۔ یعنی بائکس پہ کون ہے؟ میرے بچے ہیں، میرا خون ہے، یہ سارا کچھ منڈیاں کتنے دنوں سے پھول جمع کر رہی ہیں اور کتنے مہنگے بکنے جا رہے ہیں، کتنے سٹاک کر لیے گئے ہیں، اور اس کے لیے جو جو لوازمات بدکاری ہیں وہ کس قدر تیار اور سوٹ سلے ہوئے اور غبارے اور معلوم نہیں کیا کیا۔ شاید کے دل سے ڈر نکل گیا ہے۔ قرآن پڑھا ہوتا اور کسی نے پڑھایا ہوتا سورہ ہود اور جناب لوط علیہ السلام، یہ صرف ایک غیر فطرتی واقعہ ہے۔ ابھی فطرت نے کتنے رخ دیکھے ہیں، کتنی انگڑائیاں لی ہیں، ایک انگڑائی کے نیچے آ کے کتنے لوگ مرے۔ ہاتھی جب زمین پہ بیٹھتا ہے تو کتنی چیونٹیوں کا قتل ہوتا ہے، لیکن دنیا جانتی نہیں ہے کہ تیری فطرت کے پہاڑ تیرے اوپر کھڑے ہیں۔ خیر، کہا اپنے اہل خانہ کو لیجیے اور چلیے راتوں رات۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے گھر کو برباد ہوتے دیکھنا، بستی کو اجڑتے دیکھنا، اپنے ٹاؤن کو برباد ہوتے دیکھنا، شہر کو مل میٹ ہوتے دیکھنا، خون کے رشتوں کو مرتے دیکھنا، ان کو سمجھانا مگر ان کا سمجھنا نہ۔ باپ جب اپنے بچوں کو کہہ رہا ہوتا ہے کتنا بے بس ہوتا ہے، اور وقت کا نبی قوم کا اس اعتبار سے باپ ہوتا ہے، انما انا لکم مثل الوالد، وہ میں تمہارے باپ جیسا ہوں، اعلمکم، میں تمہیں سکھا رہا ہوں، سیکھ جاؤ۔ لیکن جب قدرت سکھاتی ہے تو پھر برا سکھاتی ہے۔ نہیں مانے، کہا الا امرأتک، تیرے گھر تک اپروچ اور مخبری کرنے والی یہ تیری عورت اور تیری بیوی ہے، وقت کے پیغمبر کی بیوی ہے۔ کتاب اللہ نے دوسری جگہ اس کو بیوی نہیں بلکہ بڑھیا بولا ہے کہ سورۃ الشعراء ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرشتے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں انہ مصیبها ما اصابہ، اب ان کو جو ان کا انجام ہونا تھا وہ ہونے والا ہے۔ کتاب اللہ کی تعبیر میں کتنی خوبی ہے، کتنا حسن ہے، کتنی وارننگ ہے۔ بات مخفی بھی رکھی جا رہی ہے، اس میں پوری ہیبت، پورا ڈر، پورا روب، ان کو جو ملنا تھا وہ ملنے والا ہے، ان کی جزا و سزا تیار ہے۔ ان موعدہم الصبح، بس صبح ہونے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی قوموں کو پکڑا ہے 3 ٹائموں پہ پکڑا ہے۔ صبح ہوتے جب قوم آنکھیں مل کے اٹھ رہی ہوتی ہے یا سو رہی ہوتی ہے، دوپہر کے ٹائم یا رات کے وقت پکڑ کے ٹائم ہوتے ہیں۔ ان موعدہم الصبح، ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے صبح کے وقت۔ الیس الصبح بقریب،
جب انسان تکلیف میں ہونا، اس کے اوپر دشمن چڑھے ہوئے اور وہ پھنسا ہوا ہو، ایک ہی چیز ہوتی ہے اللہ نجات دے، اور یہ نجات کب ہوگی؟ صبح ہوگی، جان چھٹ جائے گی، زمین دھو دی جائے گی، پاک کر دی جائے گی، مریا میٹ کر دیا جائے گا، نہیں رہے گی یہ گندگی، صبح پسند قریب ہونے والی ہے۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، ہمارا آرڈر پورن ہوا، زمین کے اس خطے کو اور بستی کو اٹھایا گیا، ان لوگوں کو اچھالا گیا، رب نے اس نیچے دھرتی سمیت جیسے پلیٹ چاولوں کی اٹھا کے الٹی کر کے زور سے زمین پہ مار دی جائے تو جو حالت ان کی ہوتی ہے اس سے بدترین حالت، ان کو اٹھایا گیا، بلندیوں پہ لے جایا گیا۔ اللہ کہتے ہیں جعلنا عالیہا سافلہا، انہوں نے فطرت کے خلاف چل کے الٹ روٹ اپنایا تھا، الٹ راہیں اپنائی تھی، ہم نے بھی ان کو الجزاء من جنس العمل، جیسی کرنی ویسی بھرنی، سزا ویسی رکھی تھی، ہم نے ان کو سینڈوچ بنا کے رگڑ کے نام و نشان مٹا کے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش کی، پہلے تو ویسے ہی دھڑام سے ان کے وجود کے نشان مٹے، لیکن جو تھوڑے بہت رہ گئے تھے ہم نے پتھر مار کے جیسے ان کا ستیہ ناش کر کے ان کا وجود ختم کر کے رکھ دیا۔ مصومۃ عند ربک، یہ جو پتھر مارے گئے تھے یہ بنے ہی ان کے نام تھے، یہ جیسے نومینیٹڈ میزائل آتے ہیں وہ ٹیکنالوجی ڈال کے ہم نے ان کے وجود کے پرخچے اڑا کر کے رکھ دیے۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، جس نے بھی یہ ظلم کیا ہے اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، میری سزا یہ دور نہیں ہے۔ حضرات یہ جرم غیر فطرتی معاملہ، اچھا یہ نہیں کہ 14 فروری کو ہوتا ہے، ڈیلی ہوتا ہے، شراب ڈیلی پی جاتی ہے، کچھ دن خاص ہو جاتے ہیں، ہم ان تہواروں کے اوپر آ کر کے ذرا بے باکی مانگتے ہیں، رب کو بے باکی پسند نہیں ہے، چھپے جرم پھر بھی اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ فطرت اور قدرت افراد سے تو اغماس برت لیتی ہے، اور یہ حقیقت ہے، مگر کرتی نہیں کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔ جب جرم من حیث القوم اور قومی دھارے میں آ جائے اور سب کے وتیرے بن جائیں، روکنے اور ٹوکنے والے امام اور لیڈ کرنے والے بن جائیں، ہاتھ میں وقت جس کے ہاتھ میں ڈنڈا سوٹا ہوتا ہے وہ بھی اسی دھارے میں بہ جائے، اور فصل کے نگران اور محافظ اور باڑے فصل کو خود چاٹنے اور کھانا شروع ہو جائیں، تو پھر یہ ظلم ہم سے گوارا نہیں ہوتا، ہم پھر جو کرتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ حضرات دیگر صورتوں میں بھی پڑھیے گا، اللہ تعالیٰ سورۃ الشعراء میں کہتے ہیں کذبت قوم لوط المرسلین، ہم نے جس بھی پیغمبر کو بھیجا قوم لوط نے جھٹلایا۔ قوم لوط تو تھوڑا سا کچھ اور رویے میں غیر فطرتی معاملے میں تھی، لیکن آج کی قوم، کیا عمر ہے یا 2 سال کی بچی کی، 3 سال 4 سال، کہنا بڑا آسان ہے، بیتتی ہے تو پتہ چلتا ہے، خبر پڑھنا بڑا آسان ہے، اللہ نہ کرے کہیں اپنی خبر بنے، خبر بننا بہت مشکل ہے۔ یعنی کہ میں نے حیوانوں کو بھی نہیں دیکھا ایسے۔ کیا میڈیا اس کی آزادی اور بے باکی، دشمن تو چاہتا تھا کہ تیرا میرا کچھ نہیں بچے، چولہے ہل جائیں، دراڑیں پڑ جائیں، زلزلے برپا ہو جائیں، بلڈنگیں دھڑام سے گریں، انسانیت برباد ہو کے رہ جائے۔ کیا باقی ہم نے سب کو بڑے آسانی کے ساتھ ایکسپٹ کر لیا؟ مسلمان اتنا ایزی تھا کہ جس کو بڑی آسانی سے شکار کر لیا جائے؟ امت محمدیہ کی غیرت، حیا، اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ نسبت، غیرت، شرم و حیا کے پیکر، جو گواری بچی سے بھی بڑھ کے شرم و حیا والے امام ہوں، آخر کچھ سیکھا ہی تھا نا، اور کچھ نہیں تو ہمارے وجود میں خون تو ہے نا کسی کا۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے ہم سام کے بیٹے ہیں، نوح علیہ السلام کے بیٹے، سام کے، افریقی نسل حام کے، یورپینز یافس کے، اور جو باغی تھا جس کو رب نے طوفان میں اٹھا دیا یام کو۔ یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم چلے کدھر ہیں، کون سی دھارا میں بہ رہے ہیں؟ یہ وجود میں ان سے پتہ کیجئے جن کو اللہ نے طاقت دی ہوتی ہے،
مگر ان کے سپرم نہیں ہوتے تو ترستے رہتے ہیں بچوں کو، حلال زندگی میں بھی رہ کے بربادی۔ یہ نسل بڑھاپے میں جا کر کے بھی جب نہیں نظر آتی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، وقت کے پیغمبر بھی بول پڑے رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ نے اگر یہ طاقت یہ قوت دی ہے، آپ کو جوانی دی ہے، وَشَرَبُ النَّشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، حکم تو یہ تھا کہ بندہ بن کے رہنا، اور بندہ بننے کا کلیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ نوجوانوں کی جماعت، جب اللہ جوانی کا پانی دے دے، زندگی میں روانی اختیار کرنے سے پہلے اپنا جوڑا بنانا، شریعت نے لفظ بڑا خوبصورت بولا ہے، جوڑا بنانا۔ اللہ نے جانوروں میں بھی یہ فطرت رکھی ہے، ان میں بھی ایک سیزن میں ایک حیا، اپنا جوڑا، اور جوڑا بنانے کے لیے بیٹی کی طرف سے اس کے ولی کی ذمہ داری لگا دی، اور کہا گیا کہ اس کے لیے 2 عادل گواہ، تاکہ تیری جوانی اپنی پوری لذتیں پوری اٹھان لے، پروان چڑھے، اپنی حدود اور قیود میں رہ کے معزز ہو کے، اعلانیہ طور پہ، چھپے ہوئے نہیں، مخفی نہیں، بےہودگی آوارگی بے حیائی اور فحاشی نہیں، بلکہ پورے حسن اور جمال کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، محترم نگاہوں کے ساتھ معزز طریقے سے چل کر کے، ہاتھ مانگ کر کے، لے کر کے آنا۔ اور جب اللہ یہ تعلق نصیب کرے تو جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بلانا، ہمت ہے کھانا کھلانا، وہ تمہیں دعائیں دیں، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما بخیر، اللہ تمہارے لیے زندگی کے ہر شعبے میں برکتیں پیدا فرما دے، اللہ تعالیٰ آسمان سے برکتوں کا نزول کر دے، اللہ زمین کے اندر سے برکتیں نکال کے جہاں جہاں چھپی ہیں وہ تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دے، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا بِخَيْرٍ، یہ تم 2 لوگوں کا ملنا، بیٹی اور بیٹی کا ملنا، یہ جوان مرد اور عورت کا ملنا، یہ بطور شوہر اور بیوی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بھلائیاں ہی بھلائیاں ڈال دے۔ کتنا حسن، کتنا جمال، کتنی اس میں سادگی، اور اس میں 2 ہی چیزیں رکھی، ایک نکاح ہے اور دوسرا تیرا ولیمہ ہے۔ ولیمہ بھی ہے جتنی ہمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نکاح میں ہمت نہیں ہے ولیمہ کرنے کی، اعلان کیا، میرے دوستو جس کے گھر میں جو پکا ہوا ہے نا وہ لے آئے، جو پکا ہوا ہے۔ کبھی کوئی ایسا ولیمہ بھی تو کرے نا اپنے کسی دوست کا، کبھی اتنی سادگی، کہنا بڑا آسان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ کتنا آسان ہے ہمارا یہ کہنا کہ ہاں ہاں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں امتی ہوں، اور جو ہے بس 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 حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ کون سی جان قربان ہے؟ کس کے لیے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کاش کاش کوئی تو باپ ایسا ہو کہ جس کو رب ایسا بیٹا دے جو کہہ سکے کہ ابو اللہ نے جو تھوڑا بہت دیا ہے کافی ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے جہیز کی، میں جوانی کو سڑکوں پہ رسوا کروں، گلیوں میں ذلیل کروں، آپ کی پگڑی پہ داغ لگاؤں، آپ کی نظروں کو جھکاؤں، اس سے کہیں بہتر نہیں ہے کہ میں بڑی عمدگی کے ساتھ، ماں بھی تیار ہو، بہنیں بھی تیار ہوں، کہ بس ایک اچھی سی اسلامی ذہن کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتی کوئی بیٹی مل جائے، اس کے ساتھ نکاح، اور نکاح کے بعد ولیمہ، اور ولیمہ بھی اگر ہمت نہیں ہے تو گلی محلے کے 4 لوگ جو رات کا یا سالن پکا ہے وہ لے آؤ، تو ہم دوپہر کے وقت یا صبح کے وقت اس کو لگا کے مل بیٹھ کے کھا کے اللہ کا شکر کریں گے، اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے ہماری نسل کے بقا کے لیے ہمیں ایک اور موقع مہیا کیا ہے، اور ایک پاکیزہ ذمہ داری کے ساتھ ایک فرض نبھایا گیا ہے۔ کہاں تک کروڑوں اربوں کے یہ خرچ ہے؟ یہ تو بڑا دین سادہ تھا۔ میرے محبوب بیٹھے ہیں، ایک عورت آ گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جوان ہوں، شادی کی ضرورت ہے، تو ظاہر ہے پتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شادیاں کر لیتے ہیں، کہا میں اپنے آپ کو آپ کے لیے وقف کرتی ہوں، ہبہ کرتی ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے پاؤں تلک نظر دوڑائی اور کہا کہ میرے لیے کفایت ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کتنے سچے تھے وہ لوگ،
آپ کسی کو آج یہ کہہ کے دیکھیں کہ وہ اپنا آپ سب کچھ اور جواب ہو کہ نہیں، تو وہیں پہ گھر کے برتن ٹوٹ جائیں گے، خودکشیاں ہوں گی، موت ہوگی، گالی گلوچ، بھاگم دوڑ۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو شادی کی ضرورت ہے، میں آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ تو ایک نوجوان بیٹھا تھا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت مجھے بھی ہے، لیکن میرے حالات ایسے نہیں ہیں، اوقات ایسے نہیں، قربان نہ جو اس باپ پر، اس امت کے رکھوالے پر، اس مہربان پر اور لوگوں کے اعتماد پر اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں پر۔ کہا کوئی ہے چیز چوز نکاح میں حکمار میں دینے لگی؟ کہا نہیں۔ کہا التمس ولو خاتم من حدید، جاؤ ایک انگوٹھی، کڑا چلا لوہے کا ہی لے ہو، بے شک لاؤ تو صحیح، نشانی تو ہو نا، پہچان تو ہو کہ یاد نہیں ہے۔ چکر چکر مار کے آ گیا، کسی لوہار نے کوئی ایک تار کا موڑ کے کڑا بھی نہیں دیا، اوقات اتنی تھی۔ کیا مدینے میں لوہار نہیں تھا؟ کوئی تار شار نہیں تھی، تلواریں بنتی تھی، نیزے بنتے تھے، بھالے بنتے تھے، بہت کچھ ہوتا۔ واپس آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک دھوتی ہے، تو وہ پھاڑ کے آدھی اس کو دے دیتا ہوں، آدھی میں۔ کہا قرآن آتا ہے؟ ساری فقہیں لے کے میں بیٹھ گیا اور زندگی بھر ایک دوسرے سے لڑتا رہا، قربان جو نبی کے اس فہم پر۔ کہا قرآن آتا ہے؟ کہا جی۔ کہا کون کون سی صورتیں؟ کہا یہ ہے۔ کہا چلو یہ اس کو یاد کروا دینا، یہ تمہارا کام ہے، چلو اس پہ آپ کتنے نوجوان بچے دھکے کھا رہے ہیں اور کتنی بیٹیاں گھروں میں چاندی لے کے بیٹھ گئی، مگر باپ کو، ماں کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو جہیز چاہیے، مال چاہیے۔ ڈوب کے مرنے کا مقام ہے کہ عزت لٹ گئی، ڈوب گئی۔ اگر شادیاں ہوتی، پراپر نکاح ہوتے، تو یہ غیر مسلموں کے تہواروں کے اوپر میرے نوجوان کی یوں آوارگی اور بہکی بہکی طبیعت نہ ہوتی۔ کاش ہم اسے ایزی کر دیں، نہیں کر سکتے۔ کوئی ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، پورا خاندان، اچھا اپنی باری آئی ہے تو ایسے، اپنی باری آئی ہے تو ایسے۔ اب آپ کو ساری شریعت یاد آ گئی ہے، پہلے کیا ہوا تھا؟ وہ بھائی جانے دیں، جو ہو گیا سو ہو گیا، کہیں سے تو بنیاد شروع کرتے ہیں۔ پوری قوم اسی چکر میں لگی ہوئی ہے، پہلے 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 یہ کر گئے، یہ کر گئے۔ وہ کہیں سے سیدھا کام شروع کر دو، سارے الٹ چل رہے تھے، کوئی تو چکر سیدھا کرے۔ مگر عروج پہ لے گیا کہ نکاح مشکل کر دیا گیا، مشکل ترین کر دیا گیا، اور اتنا مشکل کر دیا گیا کہ بچیاں بیٹھ کے صرف یہی دیکھ لیتی ہیں کہ 100 کروڑ کا جوڑا، 100 کروڑ کا، جب قوم کے لیڈروں کی حالت ہو۔ میرے نبی لیڈر تھے، پیغمبر لیڈر تھے، جیسے بیٹی فاطمہ روانہ کی تھی نا دنیا کے لیے، مثال بنا دی تھی، مثال بنا دی تھی، اور جس طرح کا داماد چنا تھا مثال بنا دی تھی۔ جیسا داماد چنا تھا، بڑے بڑے اس وقت مالدار اور بھی تھے۔ کیوں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتفاق کیا میرے محبوب نے؟ آتی تھی شکایتیں، محبوب روٹی نہیں پکتی، گھر میں کھانا ہی نہیں ہوتا، حسنین ہوتے رہتے ہیں، بھوک سہ کے پتا اپنے خالی ڈال ڈال کے صفرا ہو گیا ہے، جسے آج کل آپ اور میں ہیپاٹائٹس کہتے ہیں۔ ایچ بی پوری نہیں ہے، ہیموگلوبن پورا نہیں ہے، خون نہیں بن رہا، رنگ پیلا پڑا ہوا ہے، پانی ڈھو ڈھو کے چکی پیس پیس کے کلے پڑ جاتے ہیں، اور نہیں تو محبوب کو غلامی دے دو۔ یہ میرے نبی کی میراث تھی، اور یہ تہذیب اور تمدن تھا۔ نوجوانوں، اس پیغمبر نے اپنے نوجوان فوجیوں کو، سپاہیوں کو روانہ کیا تھا حاتم طائی کی بیٹی کے ساتھ، اور یمن تک کا سفر تھا۔ کیا نبی کو پتا نہیں تھا کہ یہ غیر محرم ہے؟ علم تھا،
مگر یقین یہ تھا کہ جن کو میں نے پالا ہے، جن کی تربیتیں میں نے کی ہیں، جو مرضی ہو جائے میرے امتی ہیں، ان کی نگاہ غلط نہیں ہو سکتی۔ رب نے ذکر نہیں کیا اسی واقعے کے متصل بات، جہاں بھی اکثر ذکر آتا ہے قوم شعیب کا ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی بیٹی شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ حیا اور وقار، عزت اور آبرو، مجھے نہیں کچھ کہنا کہ کیا کرتی ہے قوم فروری کو، کیا ہوگا، یہ پورا سال کرتی ہے، ہر دن ہر رات کرتی ہے۔ پاکیزہ وہی ہے جسے موقع نہیں ملا، جسے چانس مل گیا سارا دین، گئی ساری نماز، گیا روزہ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ ساری نیکیاں، ساری اچھائیاں، ساری بھلائیاں دھڑام سے آ کر کے گرتی ہیں جب شیطان آ کے اپنا وار چلاتا ہے اور اس کے لیے تیار اور ویلکم اور ایکسپٹ۔ ویسے ہم 100 بار پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہزار مرتبہ ورد کرتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، بڑا بولتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تسبیح پہ تسبیح، دانے پہ دانہ گر رہا ہے، مگر معیار کس قدر گر گیا ہے؟ اس حمام میں ننگے ہوتے جا رہے ہیں سارے۔ غیرت کا سفر، حیا کی ردا، شرم کا بھرم، دین اور شریعت کا لحاظ اور پاس، نہ کوئی معیار رہا ہے نہ کوئی وقار رہا ہے۔ اس کے لیے ہمارا ایک ہی اعتراض ہوگا کہ میڈیا نے بڑا کردار ادا کیا۔ میڈیا کس کا ہے؟ کون چلا رہا ہے؟ ایکسپٹ کون کر رہا ہے؟ تیری طرف تیر ہے، میں دیکھ رہا ہوں کیسے برداشت کرتا ہے، مچھر بیٹھتا ہے اڑاتا ہے کہ نہیں اڑاتا، مکھی اور گندگی بیٹھنے لگتی ہے تو بڑی جلدی سے، چھینٹے پڑتے ہیں تو بڑا خیال کر کے اپنی جو ہے وہ چادر شلوار سمیٹ کے، اور جب یہ ہو رہا ہے لٹیا ڈب رہی ہے اور عزت تیمور کے گھر سے جا رہی ہے، تو اس وقت آپ اور میں بڑا ایزی فیل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شرم و حیا ہماری رکھ لے اور عزت رکھ لے، وگرنہ سچی بات یہ ہے، مجھے یہ جملے بڑے تلخ لگتے ہیں جب میں خطباء حضرات کو سنتا ہوں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تو پھول لے کے نکلا ہے، اس تیاری میں تیری بہن بھی بیٹھی ہے۔ آج نوجوان سے اچانک پوچھا جائے کہ بیٹا کیسی بچی چاہیے، یہ شرطیں ہیں، پتہ ہے ہمارے فارم اتنے لمبے ہیں جن کے اوپر تقریباً 30 شرطیں لکھی ہوتی ہیں، ہائٹ ہو، وائٹ ہو، قد ہو، شکل ہو، صورت ہو، یہ ہو، خاندانی ہو، باحیا ہو، باوقار ہو۔ جب گلشن میں کوئی پھول سلامت ہی نہیں رکھا تو ڈھونڈ کس کو رہے؟ کہیے کسی بھی بچے کو شادی سے پہلے کہ بیٹا یہ جو آپ کے ساتھ شادی کے لیے چنا جا رہا ہے نا جوڑا، اس میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، ایسی چیزیں ہیں، میں دیکھتا ہوں کون قبول کرتا ہے۔ دوسری طرف لڑکیوں سے شوہر مانگے گی جو بس میرا ہو، کسی اور کا نہ ہو، خالص بھی ہو، مخلص بھی ہو۔ جب ہم نے کسی کو مخلص رہنے نہیں دیا، کہتے ہیں نا یار ہی نے لوٹ لیا گھر یار کا، یہاں عورت کا گھر لوٹ رہی، اور منع کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حرام ہے کسی عورت پہ کہ وہ کسی دوسری خاتون کے گھر کا اور اس کے برتن کا سامان اور چیز انڈیل کے اپنے میں لے آئے، منع تھا یہ۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف کہہ دیا تھا لیس منا من خبب امرأة علی زوجها، جو کسی کی بہن کو، بیٹی کو، بہو کو، عزت کو، آبرو کو، بیوی کو اس کے اپنوں کے خلاف کرتا ہے، بہکاتا ہے، بگاڑتا ہے، بگاتا ہے، آوارگی پہ آمادہ کرتا ہے اور اپنے ساتھ ملا لیتا ہے، دورے ڈالتا ہے، فلیس منا، وہ میرا امتی نہیں ہے۔ ہم کس کے امتی ہیں؟ یا تو صاف کہہ دینا کہ یہودی ہیں، یا صاف کہہ دیں کہ عیسائی ہیں، یا کر دیں اقرار کے مجوسی ہیں، یا 2 منٹ کے لیے اعلان کر دیں کہ ملحد ہیں، چوڑے ہیں، ہمارا اسلام سے، دین سے، حق سے، حیا سے، اللہ اور اس کے رسول سے وفا کا پڑے گا کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ بھی کہنے کو تیار نہیں، اور وہاں سے جتنی اجازت، جتنی چھٹی، جتنی ڈھیل ملی ہے وہ تجھے شادی کے لیے، نکاح کے لیے ملی، اس کے علاوہ سارے طریقے غلط ہیں، نہیں ہے درست۔ قرآن کہہ رہا ہے، کہا تھا لوط علیہ السلام نے کہ بچیے
میں تمہارے لیے اللہ کا رسول ہوں، اللہ سے ڈرو، میری پیروی کرو، میں کوئی اجر تو نہیں مانگ رہا، میرا صلہ مجھے میرے رب نے دینا ہے۔ اتاتون الذکران من العالمین، اور فطرت کے خلاف بغاوت پہ اترے ہو، وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، جو حلال ہے اس کو چھوڑ کے حرام کا رخ کرتے ہو، بل انتم قوم عادون، تمہاری الائنمنٹ خراب ہو گئی ہے، تم بغاوت پہ تلے ہوئے ہو اور تم اپنی حدود سے بڑھ گئے ہو، سرکشی کرتے ہوئے اپنے ظرف و اوقات سے آگے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ تذکرے فرمائے اور کتاب بنائی، قالوا لئن لم تنتهی یا لوط اپنی تقریریں اپنے پاس رکھا، نبی ہوگا اپنے گھر ہوگا، اپنی باتیں، اپنی نصیحتیں، یہ اپنے باز، یہ اپنے ارشادات، ان سے باز آ جا، اگر نہیں باز آیا لتکونن من المخرجین، ہم تو نہیں رکیں گے، تجھے نکال دیں گے یہاں سے آبادی سے۔ اس وقت یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم اپنے بزرگوں کو نکالنے والے ہیں، کوئی روکے صحیح، فارغ کر دو، سائڈ پہ کر دو، چہرہ بگڑ گیا، مہرہ بگڑ گیا، لب و لہجے بگڑ گئے، تیور بدل گئے، قال انی، نبی کہہ رہے ہیں، جو اچھے ہوتے ہیں نا وہ گرو کے ساتھ نہیں ہوتے، کہتے ہیں لعملکم من القالین، میں تمہارے اس عمل کا رد کرتا ہوں، نفرت ہے مجھے اس سے، رب نجنی واہلی مما یعملون، اللہ میری قوم جو کر رہی ہے مجھے اور میرے اہل خانہ کو بچانا ہے۔ کم از کم اتنی دعا تو کر لیا کریں، بڑے بڑے وظیفے مانگتے ہیں آپ لوگ اور میں، اللہ سے اتنا ہی وظیفہ مانگ لے کہ رب نجنی واہلی مما یعملون، اللہ میں قوم کے وطیروں رویوں کے ساتھ نہیں ہوں، مجھے اور میرے اہل و عیال کو اس سے بچا لے، وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، اللہ کہتے ہیں نبی نے یہ دعا کی، درد سے تڑپ کے کی، ہم نے ان کو اور ان کے پورے خاندان کو بچا لیا، إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، لیکن ان کے گھر میں رہ کے، نبی کے گھر میں بھی جو قوم کی سوچ رکھتی تھی، ہم نے اس بڑھیا کو نہیں چھوڑا۔ ولیوں کے خاندان کے اندر بھی رہ گئے، یہ تو نبیوں کے خاندان میں تھی، نبی کے بستر میں تھی، ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ، اللہ کہتے ہیں ہم نے سب کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِينَ، ہم نے پتھروں کی بارش کر دی اور بری ہے یہ بارش، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، اس میں نشانی ہے، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن ماننے والے کتنے کم ہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، تیرا رب کتنا غالب ہے، جب پکڑتا ہے تو رحیم بن کے پکڑتا ہے، چھوڑتا انہی کو ہے جنہوں نے مانی ہوتی ہے، جنہوں نے نہیں چھوڑتا پھر تیرے رب کو رحم نہیں آتا، یہ رحیم کا معنی ہے۔ جب تو نے ہمارا لحاظ نہیں رکھا، جب تو نے ہماری آواز نہیں سنی، تو نے کام نہیں کرے، جب تیرے پہ مشکل ٹائم آئے گا پھر تیری کون سنے گا؟ جب تجھ کو تمنا میری تھی مجھ کو بھی تمنا تیری تھی، جب تجھ کو تمنا غیر کی ہوئی جا، تیری تمنا کون کرے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرے دے کے، کہہ کے، بتا کے آپ کو اور مجھے کچھ سمجھایا ہے۔ میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ تہوار کن کا تھا، کیسے تھا، کیوں تھا۔ وہ بھائی ہندو بھی کم از کم ہندو ہو کے وہ اپنی اصل پہ قائم رہا ہے، اور اس نے ڈنکے کی چوٹ بولا ہے کہ غلط ہے، آپ اور میں کتنی آسانی کے ساتھ، کیا پیغمبر کی اپنی آیات، جمعہ کتنی بڑی عید ہے، اللہ تیرے نصیب میں کر دے، کہیں اہتمام کر، کہیں شادیوں کا اہتمام کر، نہا نہلا کے آ، بچوں کو تیار کر، بیوی بچوں کے ساتھ آ، محبتیں دے، عزتیں بانٹ، خوشیاں لے، لیکن یہ تو ہمیں یاد ہی نہیں رہا، وہ نیلام ہوگی جا کر کے جمعہ بازاروں میں۔ تو اللہ کرے کہ وہ نہ ہو جو اللہ نے فطرت سے ہٹ کے کرنے والوں کے ساتھ کیا ہے، اور کم از کم جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، کتنے محدود ہیں اور جرم کتنا وسیع ہے، کتنا آزاد ہے، کتنا بے باک ہے۔ میں آج ہی پڑھ رہا تھا اسپیکروں پہ پابندی ہے، میرے بھائی لگا دو اسپیکروں پہ پابندی، سارے بند کر دو، گلے بند کر دو، کم از کم جرم کو، فحاشی کو، جو لے ڈوبی پہلی قوموں کو، کتنی زینبیں تیرے فتن عزیز میں لقمہ بن گئی، جانوروں کا، حیوانوں کا، کتنے چھوٹے چھوٹے بچے، کتنی عورتیں، کتنی عزتیں، کتنی کمیاں، ڈر سے مسیح نہیں ہو رہے، نہ کوئی راستہ بند کر رہا ہے، نہ کوئی اس طرح کے، اور ویسے دیکھیں تو جگہ جگہ پہ سینسر ہیں، یہ بھی پابندی ہے، یہ بھی پابندی ہے۔ اللہ تعالیٰ کم از کم جن کے ہاتھوں میں یہ طاقت اور کنٹرول ہے، اللہ انہیں کو ہی توفیق دے دے۔
اللہ ان نوجوانوں کو کے لیے وہی دعا کرتا ہوں، اللہ جو تیرے محبوب نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہی تھی اللہم صلح صدرہ وحسن فرجہ، اللہ سینوں میں لگی ہوئی آگ، یہ بغاوت کی آگ، یہ نار، اللہ اس کے شعلے، اس کے انگارے، اس کے بعد انجام کیا ہونے والا ہے اس سے غافل، یہ نوجوان جس راہ پہ چل نکلے ہیں اور جن کو امام اور جن کو لیڈر بنا لیا ہے اور خواہشات کے غلام بن کے اللہ جس قدر یہ بالکل بے باک ہو گئے، اللہ ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے اپنا اللہ اپنی طرف لوٹا لے، اللہ حیات دے، اللہ پیغمبر کی امتی ہونے کا کم از کم اعزاز اور سمجھ عطا کر دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ حضرات گرامی، صرف برائی کو برائی کہہ دینا کافی نہیں ہوتا، شریعت کی یہ خوبی ہے کہ وہ اگر برائی کو شو کرتی ہے اور اس کے شر کو واضح کرتی ہے تو وہ اس کا آلٹرنیٹ بھی دیتی ہے، متبادل بھی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر حرام کو منع کیا ہے تو حلال بھی بتایا ہے۔ اگر یہ چیزیں جرم ہیں، یہ بربادی ہے، یہ انسانی نسل کی تباہی ہے، یہ حسب اور نسب میں اختلاط ہے، یہ بچوں کی حرامی ہونے کی پہچان انہیں کہیں کا نہیں رہنے دے گی، تو متبادل دیا، اور متبادل کتنا آسان ہے کہ اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، گھر تو نہیں رکھنی تمہیں، اور اللہ نے تجھے بیٹے دیے ہیں تو کم از کم اپنے گھر میں صرف مال و متاع کا بھوکا، 2 ٹائم کی اگر روٹی پک جاتی ہے نا، سوکھی روکھی وہ کھا لیں، لیکن جو روحانی غذا ہے، جو نسل کے لیے غذا ہے، جو زیادہ ضروری ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے بھوک لگی ہو تو برداشت نہیں ہوتی، ناشتہ ہو، وہ لنچ ہو، وہ ڈنر ہو، نہیں برداشت ہوتا۔ جوانی کے ساتھ اللہ اس بھوک کو اتنا تیز کر دیتے ہیں جس درد کو صرف جوان سمجھتا ہے، جس کو چھڑا جانتا ہے، جس کو اکیلا سمجھتا ہے، مگر ماں باپ مجبور ہیں، آنکھیں دیکھ کے بھی بند ہیں کبوتر کی طرح، اور کبوتر نے آنکھیں بند کی تھی، بلی سے بچ نہیں سکا تھا، آنکھیں کھولے، اپنے رشتہ داروں میں عزیز و اقارب میں مل کے آسانیاں، نبی کی امتی ہوتے ہوئے یہ لگے ہوئے بندھن، کہیں پیسے کا، کہیں مال کا، کہیں جمال کا، یہ شرطیں، یہ رکاوٹیں ان کو ختم کر کے فاصبر بذات الدین، دین کی دی ہوئی آسانی کو، اور اس کی گنجائش اور نرمی کو، اور اس کے ڈسکاؤنٹ کو، اس کو اویل کریں، اس کو لیں، اور نوجوانوں کی عزت، ان کی عصمت، ان کی آبرو اور ان کے وقار کو ذرا دنیا کے اندر عام کریں۔ یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور نوجوان بھی بھرپور ساتھ دیں، اور اگر کہیں نہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متبادل دیا ہے کہ نوجوان اگر تجھ سے یہ نہیں ہو رہا تو کم از کم روزہ رکھ لے، کیا پاکیزہ پہلو دیا، روزہ رکھ لے، کم از کم تیرا روزہ تو تجھے روکے گا نا۔ یہ متبادل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ہمیں ایک میڈیسن ایک میڈیکل اسٹور سے نہیں ملتی، ہمیں فوری کہتے ہیں سر ڈاکٹر صاحب سے کہیں کوئی آلٹرنیٹ لکھ دے، پھر جانا پڑتا ہے۔ رب نے تو آلٹرنیٹ پہلے بتایا تھا، متبادل دیا ہے۔ اگر ایک چیز کی مارکیٹ میں کمی آ رہی ہے، شارٹیج ہو رہی ہے، وہ میسر نہیں ہے، تو دین تو تیرے اوپر اپنے جو ہے وہ سختی کے شکنجے ڈھیلے کر دیتا ہے اور تجھے برابر رستہ دیتا ہے۔ علامہ الخلق والعمل، جس نے باڈی بنائی ہے وہ ٹیکنالوجی کا واقف ہے کہ اگر یہ میسر نہیں تو اس کو یہ دے دے، اس سے اس کو سکون ہو جائے گا، نظر کے اندر جھکاؤ آ جائے گا، شرم اور حیا پیدا ہو جائے گی، اور تیرے وجود کو جو ہے وہ پاکیزگی اور معاشرے کو عفت اور آبرو کا سامان مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ حبیب صاحب نے اپنی والدہ کے حوالے سے کہ بیمار ہیں کافی، اللہ تعالیٰ انہیں مکمل شفا دے۔ کافی سارے دوست احباب، ان کی مائیں، کسی کے باپ، کسی کے بھائی، کسی کے بیٹے، بچے، الغرض امت کا ہر فرد کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے۔ ہم اللہ سے
دعا گو ہیں، استدعا کرتے ہیں، اللہ تیرے ہی ہے، شفا تو نے دینی ہے، اللہ دواؤں میں شفا تو ہی ڈالتا ہے میرے مالک، بغیر دواؤں کے اپنی رحمت سے شفا دے۔ عاصب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفا الا شفاء شفاء اللہ یغادر سقما۔ اللہ میرے ملک کی حفاظت کر، اللہ عالم اسلام کی حفاظت کر، اللہ میرے خطے کے ایک ایک چپے کی، ایک ایک ذرے کی، ایک ایک بچے کی، اللہ اگر اسے کچھ ہوا تو تیرے کلمے پہ آ جائے گی۔ اللہ غلطیاں ہیں ہماری لیکن تیری توحید غلط نہیں، اللہ ہمارے رویے غلط ہیں مگر تیرا کلمہ غلط نہیں، اللہ تیرا دین سچا ہے، تیرے نبی کا ایمان، اور اللہ شریعت سچی ہے۔ الہ العالمین اس کی حفاظتیں کر کے کم از کم دنیا کو یہ دکھا دے اللہ کہ کوئی ہے، تو بیت اللہ کی حفاظتیں ابابیلوں سے کروا سکتا ہے، اللہ امت مسلمہ کی حفاظت اپنے لشکروں سے کروا۔ اللہ اس امت کے اندر وہ بھیڑ آ گئی ہے جو اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی، اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے لیے آسانیاں کر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔